وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب ہم نے وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے وحی کی حواریین کو ان آمنوا بی وبرسولی، کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ. قالوا آمنا، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے ہیں. واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ ہو جائے کہ بلا شبہ ہم فرمان بردار ہے. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، جب حواریین وہ شہزادوں نے کہا یا عیسی ابن مریم، کہ اے عیسی ابن مریم، هل يستطيع ربك أن تنزل علينا مائدة من السماء، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر خوان نازل فرما دے آسمان سے؟ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، تو بولا کہ ڈرو اللہ سے اگر تم مومن ہو. قالوا نريد ان نأكل منها، وہ کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے ہم کھائیں. وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائے. وَنَعْلَمُ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم جان لے کہ تو نے ہم سے سچ کہا. وَتَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہ بن جائے، یا اس پر ہم گواہ ہو جائے. قال عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم نے کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء، اے ہمارے رب نازل فرما ہم پر آسمان سے خوان. تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک، کہ وہ دن عید رہے ہمارے موجودہ لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے. وآیۃ منک، اور آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو جائے. وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہم کو روزی دے اور تو ہی سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں بے شک اتار دوں گا علیکم آپ لوگوں پر. فمن یکفر بعد منکم، پھر جو کوئی تم میں سے ناشکرے کرے گا. فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، تو میں اس کو وہ عذاب دوں گا جو جہان میں سے کسی کو نہیں دوں گا. مذکورہ 5 آیتوں میں پہلی آیت نمبر 111 میں اس بات کا ذکر ہے کہ بذریعہ وحی اللہ تعالی نے حواریین کو حکم دیا کہ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے. پھر جو
حواریین تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایمان لایا ہے اور یا رب العالمین آپ ہماری فرمان برداری کی گواہ بن جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وحی تو انبیاء علیہم السلام کو ہوتی ہے، حواریین کو کیسے وحی ہوئی؟ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ کا معنی تو یہی ہے کہ جب میں نے حواریین کو، وہ جو شہزادے تھے جو سفید کپڑے پہنتے تھے، جو صحابہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کی طرف وحی کی نسبت پھر کیسے ہوئی ہے؟ وحی تو انبیاء کو ہوتی ہے، غیر نبی کو وحی تو نہیں ہوتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وحی کا معنی ہے الاعلام فی خفاء یا الاشارۃ السریعہ، چپکے سے کچھ بتا دینا یا جلدی سے اشارہ کر دینا۔ وحی حقیقی وہ ہے جو اللہ کے طرف سے جبریل امین کے ذریعے انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوتی ہے۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتو تا نہ گفتو جبرائیل، جبرائیل ہرگز نہ گفتو تا نہ گفتو کردگار، ان اتبع الا ما یوحی الیہ۔ اور یہاں پر جو وحی کی نسبت کی گئی ہے یا وحی کی نسبت ہوئی ہے، یہ مجازن ہے، اور وحی پر مجازن اطلاق کے مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وحی جاندار کو بھی ہوتی ہے اور غیر جاندار کو بھی ہوتی ہے۔ غیر جاندار کی مثال سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها۔ سورہ زلزال پارہ 30 میں زمین کی طرف وحی کی نسبت ہوئی ہے، اور پھر جاندار میں ذوی العقول کی طرف بھی مجازن وحی کی نسبت ہوتی ہے، اور غیر ذوی العقول کی طرف بھی مجازن وحی کی نسبت ہوتی ہے۔ غیر ذوی العقول کی مثال وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا۔ اس آیت میں مجازن وحی کی نسبت شہد کی مکھی کی طرف ہوئی ہے، جاندار ہے، غیر ذوی العقول ہے۔ پھر ذوی العقول میں مردوں کی طرف بھی مجازن وحی کی نسبت ہو سکتی ہے، اور عورتوں کی طرف بھی، عورتوں کی طرف وحی کی نسبت کی مثال ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ۔ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کی طرف وحی کی نسبت ہوئی ہے، لیکن یہ مجازن ہے۔ اور پھر مردوں میں نبی کی طرف بھی وحی کی نسبت ہوتی ہے اور غیر نبی کی طرف بھی ہوتی ہے۔ یہ جو وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، یہ جاندار ہے، ذوی العقول ہے، مرد ہے، لیکن نبی نہیں ہے۔ اس کی طرف یہ وہی غیر حقیقی ہے، مجازن ہوئی ہے۔ اور لہذا
اوحیتو کا معنی وہی حقیقی نہیں ہوگا، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حواریین کے دل میں ڈال دی، القاء کر دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے پیغام پہنچایا ہو۔ آیت نمبر 113 میں دسترخوان کے نزول کا سوال ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ہے۔ دراصل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات کا تذکرہ ابھی گزشتہ آیتوں میں گزر چکا ہے، اور ایک سمجھدار راہ حق کے متلاشی کے لیے وہ معجزات کافی تھی، لیکن حواریین نے مزید ایک سوال کیا، اور سوال بھی عجیب ہے کہ آسمان سے پکایا ہوا کانا ہو۔ ظاہر عجیب سوال ہے، اور پھر اس پر زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ سوال میں پھر یہ کہتے ہیں کہ کیا تمہارا رب اس کی استطاعت رکھتا ہے کہ مائدہ نازل کرے؟ اب ایک تو مائدہ کے حوالے سے سوال عجیب ہے، اور پھر اس حوالے سے یہ کہنا کہ کیا تمہارے حل یستطیع ربک، یہ کچھ زیادہ تعجب خیز بات ہے۔ ظاہر ہے سوال غیر معقول ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ناگوار گزری۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اوے خدا سے ڈرو، قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو اگر تم نے ایمان لایا ہے۔ یہ تمہارے سوال کا سٹائل اور یہ سوال دونوں عجیبہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ کئی دفعہ کئی امتوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام سے ایسی فرمائشیں کی، اور جب ان کے فرمائشوں کے مطابق معجزات ظاہر ہوئے، معجزات نازل ہوئے، اور ایمان نہیں لایا تو بدترین عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ قوم سمود کو دیکھ لیجئے، پہاڑ سے اونٹ نے نمودار ہونے کا سوال کیا، اور جب اللہ نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی اور پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی، ظاہر ہے اس کو پھر انہوں نے کاٹ ڈالا، ایمان نہیں لایا، سخت عذاب میں مبتلا ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ ہاں البتہ اتنا ہے کہ کلام مذکورہ کو اطمینان قلبی پر محمول کیا جائے، اور اس سوال کو ہم عین الیقین کے اساس پر محمول کریں۔ علم الیقین تو تھا، لیکن عین الیقین آنکھوں دیکھا حال مشاہدہ جس کو کہتے ہیں، سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ تو سچ ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے پروردگار آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، مجھے دکھلا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے، تمہارا ایمان اس پر نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بلا، میرا ایمان ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میں عین الیقین کے حوالے سے سوال کرتا ہوں، علم الیقین کے حوالے سے سوال نہیں کرتا۔ تو یہ ہے کہ اس حواریین کا سوال عین الیقین اطمینان قلبی پر محمول کیا جائے۔ بہرحال آیت نمبر 114 میں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں مائدہ اتارنے کی نزول کی درخواست کی، اور اللہ نے فرمایا کہ میں تم پر دسترخوان اتارنے والا ہوں، جو خوان جس کو اردو میں خوان کہتے ہیں، ہم پشتو میں دسترخوان کہتے ہیں، کیونکہ دسترخوان اتر جانے کے بعد جو شخص ناشکرے کرے گا اس کو میں وہ عذاب دوں گا جو دو جہانوں میں کسی کو نہیں دیا ہے۔ اور تفسیر در منصور جلد 2 صفحہ نمبر 348 میں بحوالے ترمذی سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے مائدہ بھی نازل کیا گیا، اس میں روٹے اور گوشت بھی تھا، اور ان کو یہ حکم دیا تھا کہ خیانت نہ کرو، کل کے لیے نہ رکھو، لیکن ان لوگوں نے خیانت کی، ذخیرہ بھی کیا، لہذا یہ لوگ بندر اور سور کے صورتوں میں مسخ کر دی گئی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا حدیث مرفوع، لیکن قال الترمذی الوقف الاصح۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث تو مرفوع ہے، لیکن اس حوالے سے توقف جو ہے، توقف یہ بہتر ہے، اور مسلم شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا بنو اسرائیل لم يخبز الطعام ولم يخنز اللحم ولولا الحوا لم تخن، مطلب فرمایا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا خراب نہ ہوتا، نہ گوشت سڑتا، اور اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت کبھی بھی اپنے شوہر سے خیانت نہ کرتی۔ بنی اسرائیل سے گوشت سڑنے کی ابتدا ہوئی ہے، اور حضرت حوا علیہ السلام سے شوہر کی خیانت کی ابتدا ہوئی ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ کے شرح حدیث نے لکھا ہے کہ خیانت سے آپ لوگ دوسرا اپنا عرفی خیانت مراد مت لیجئے۔ حضرت حوا کی خیانت یہ تھی کہ اس نے اپنے شوہر سیدنا آدم علیہ السلام کو درخت کے کانے پر آمادہ کیا تھا، جس کے کانے سے اللہ نے منع فرمایا تھا۔ خیانت سے کوئی بدکاری مراد مت لیجئے۔ بہرحال آیت مذکورہ میں امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے عبرت یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کاملہ پر کامل و مکمل ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر کام پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور دوسری بات، مذکورہ آیتوں میں مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے یہ ہے کہ اللہ کی استطاعت سے کوئی کام، کوئی چیز خارج نہیں ہے، پوری کائنات اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی ایک مذموم عمل ہے، ایک برا عمل ہے، اور اس سے گریز اور پرہیز کرنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ناشکر موجب عذاب ہے، شکر گزار بننا نعمتوں میں اضافے کا سبب ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ کفران نعمت، ناشکری، تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ سورہ نحل میں ایک بستی کا ذکر ہے، جو بستی ہر قسم کے نعمتوں سے مالا مال تھی، لیکن فکفرت بانعم اللہ
فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ لہذا بحیثیت سے مسلمان ہم سب کو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے، اور اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہے، ہم گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شکر نعمت ہائی تو چندہ کی نعمت، ہائی تو عذر تقصیرات ما، چندہ کے تقصیرات ما۔